ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا نا، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اللہ پہ توکل کرو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون تمہارا مددگار ہو سکتا ہے؟ غزوہ حنین میں یہی ہوا نا، جو سورہ توبہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کی مدد فرمائی، 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے۔ بس ایک بندے نے وہاں جملہ بول دیا تھا کہ جی بدر میں تو ہم 313 تھے، غالب آئے ہیں، آج تو ہم کافروں سے زیادہ ہیں۔ اور غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، اس کے بعد عرب پورے کا پورا سرنڈر کر گیا تھا قریش کے سامنے۔ تو یہ فتح مکہ کے آلموسٹ 4 مہینے کے بعد یہ جنگ ہوئی، تو ظاہر ہے مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول عروج پہ تھا کہ جی ہم نے تو اب کوئی بچا نہیں ہے ادھر، تو یہ قبیلہ حوازن کے لوگ کیا کریں گے؟ تو ایک ساتھی نے بول دیا کہ آج ہم غالب آئیں گے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اللہ نے اس بات کا اتنا برا منایا کہ اللہ نے نہیں پھر دیکھا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اس میں، باقی کالمون ایمان مومنین موجود ہیں، ایسی بھگدڑ مچی کہ صرف 80 بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، 12,000 کا لشکر میں سے 80 بندے، باقی سب چھوڑ کے بھاگ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے آگے اپنے اس پہ خچر پہ سوار اور رجز پڑھتے ہوئے، انا النبی لا کذب، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یوں زمین سے مٹھی بھری، صحیح مسلم میں آتا ہے، اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، تو کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں نہ وہ پڑی ہو، اور وہ ان کا لشکر پسپا ہو گیا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانفال میں بھی کیا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، ورنہ یہاں سے تو ایک انسان کی کنکریاں کہاں تک جا سکتی ہیں، اللہ نے اس کو معجزہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر ہم مدد نہیں کریں گے تو اللہ کے سوا پھر کون مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان تو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ خیانت کرے۔ اب یہ منافقین باتیں کرتے تھے نا کہ کوئی ان کے اپنے ذاتی بینیفٹس ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اس کا ظاہر کا ایجنڈا کچھ اور ہو اور باطن کا اور ہو، یہ دنیا دار حکمرانوں اور جنگجوؤں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا نا تم میں سے بھی، تو اپنی خیانت لے کے آئے گا ساتھ قیامت والے دن، اللہ تعالیٰ اس کا پھر بدلہ دے گا اور سزا ڈالے گا تم پر۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر تمہیں بدلہ دیا جائے گا پورا پورا جو بھی تم نے کیا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر جان اپنے اعمال لے کے آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے، لیکن ہم صرف ایک ہی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو اللہ نے کوئی اینی جی نیکی پسند آ جائے جی ساڑی، وہ تو اینی جی نیکی تو بھی چھوڑ سکتا ہے، اگے نہیں پڑھتے کہ اینی جی گناہ تو بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ بیلنس وہ اللہ کی مرضی، آج کی ڈیٹ میں کوئی یہاں بیٹھ کے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ میری کون سی نیکی کام آ جانی ہے۔ آج کی ڈیٹ میں تو ہمیں ڈر ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے تو چند اصحاب آپس میں مذاق کرتے ہوئے ان کی ہنسنے کی آواز بلند ہو رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے، جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے۔ حضور کو تو پتا تھا مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، یعنی صبح اٹھو تو یہ سمجھو کہ آج رات میری قبر میں ہے۔ ویسے اس طرح جس کی زندگی گزرے نا وہی انسانوں والی زندگی گزارتا ہے۔ ڈیلی بیس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ آج میری نمازیں پوری ہیں، آج میرے بیوی بچوں ماں باپ کے حقوق پورے ہیں، آج میرا جو سارے کا سارے معاملات ہیں اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے، اور رات کو احتساب کر کے سوئیں۔
ڈیلی بیس کے اوپر پلاننگ کر کے زندگی گزاریں تو پھر انسان جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ادروائز بڑا مشکل ہے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور سال میں 2 دفعہ عید کی نماز. یہ بڑا مشکل سودا ہے.